بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور آخری عشرہ رحمت کا آغاز ہو چکا ہے، اور اللہ کی رحمت اس عشرے میں بندوں کو پکار کر اپنی طرف بلاتی ہے۔ تو آج سے ہمیں ان کلاموں کا آغاز کر دینا چاہیے جو اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر مشتمل ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاعف عنا یا غفور۔ دوسری جو کلام اس میں ہمیں بتائی گئی ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ آج کا جو درس ہے مثنوی شریف کا، وہ اس بات پہ مشتمل ہے کہ جو کم فہم لوگ ہیں وہ بات کو نہیں سمجھتے تو اس کو معنی غلط پہناتے ہیں، لیکن کم فہم کی فہمی پہ اپنی معلومات کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ مولانا فرماتے ہیں، من نمیرن جم ازیں لیکن لقد خاطر سادہ دلیرا پے کند۔ آپ فرماتے ہیں میں اس لوگوں کی تانا دنی سے ناراض نہیں ہوتا کہ یہ لوگ سادہ لوگ ہونے کی وجہ سے میری گفتگو پہ اعراض کرتے ہیں، میری کتاب پہ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خوش بیاں کرداں حکیم غزنوی بیر محجوباں مثال مانوی۔ حکیم صنائی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو محجوب لوگ ہوتے ہیں، جن کے دلوں پہ جہالت کا حجاب پڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ معنی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اور اس لیے وہ معنی کے سمندر میں غوطہ لگانے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور پھر اعتراض کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی میری بات نہ سمجھے اور اس پر اعتراض کرے تو یہ اس کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس کے ذہن کا قصور ہے کہ جو اس بات کو نہیں سمجھ رہا۔ کیز قرآن گر نہ بیند غیر فال۔ اب اصل مقصد کی طرف آ رہے ہیں۔ کیز قرآن گر نہ بیند غیر فال این عجب نبوت اصحاب دلال۔ کہ جو لوگ کہتے ہیں قرآن فال نامہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں قرآن فال نامہ ہے اور وہ قرآن سے فال نکالتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، کہ عجیب نہیں ہے کہ وہ گمراہ لوگوں میں ہوں۔ آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں قرآن کو فال نکالنے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کھولیں، اتنی آیتیں ادھر سے پڑھیں تو اتنی آیتیں ادھر سے پڑھیں، یہی درمیان والی آیت نکالیں، اور جو آیت جس طرف اشارہ کرتی ہے سمجھیں کہ وہی تمہارے کام اور تمہارے مقدر کا فیصلہ ہے۔ یہ عام لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح دیوان حافظ کو نکالیں جی، اور دیوان حافظ کھولیں، اور اس کو کھولیں گے تو اس کے اگلے تیسرے ورق پہ
پڑھیں، جو دیوان حافظ آپ کا جواب دیتی ہے وہ کہیں کہ وہی کام جائز ہے۔ اسی طرح قرآن سے وہ گمراہ علم مراد لے لینا جو قرآن کا مقصد نہیں ہے، تو فرمایا یہ گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، قرآن ان چیزوں کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے، قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کہتا ہے میرے معنی پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو قرآن تو آیا ہے ہدایت کے لیے، لوگوں نے قرآن سے اور مطلب لے لیے۔ اسی لیے بعض صوفیاء اس کے مخالف ہیں کہ قرآن کو بطور تعویذ بھی نہ بنایا جائے، لوگوں کو پڑھنے کے لیے کلام دے، پڑھیں قرآن کی آیتیں دیں وہ پڑھیں۔ ہاں اگر عورتیں ہیں جنہوں نے پڑھنا نہیں ہے، بچے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے، یا وہ لوگ ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، تو ان کو لکھ کر تعویذ کی صورت میں دینا، یہ تو حضرت امام زین العابدین سے ثابت ہے۔ لیکن جو پڑھ سکتے ہیں، یونیورسٹیوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ہاں جی وہ کالجز میں پڑھتے ہیں، تو وہ کہیں جی ہمیں دیں کامیابی کے لیے تعویذ، تو مولانا کہتے ہیں یہ تو ان کو آپ گمراہی کا رستہ بتا رہے ہیں، ان کو قرآن پڑھنا سکھائیں نا، صورتیں سکھائیں، کوئی آیتیں سکھائیں تاکہ وہ پڑھا کریں، اللہ ان کی برکت سے انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ تو قرآن کو اس مقصد کے لیے تو نہیں آیا۔ کل شعائے آفتاب پرز نور، غیر گرمی میں نہ باید چشم کور۔ آپ فرماتے ہیں سورج کی جو کرنیں ہیں نا وہ 1000 حکمتوں سے بھری ہیں، سورج کی جو کرنیں ہیں وہ 1000 حکمتوں سے بھری ہیں، لیکن ایک آدمی کو سوا گرمی حاصل کرنے کا کوئی پتہ نہیں ہے، سورج نہیں نکلا آج ٹھنڈ ہے، ہاں جی سورج نکل آیا بھائی آج گرمی ہے، یعنی انہوں نے اپنے سورج کا محور سردی گرمی کو بنا لیا ہے، اور جو سورج کی گرمی اور سردی کے علاوہ اس کی حکمتی خداوندی نہیں جانتے، تو پھر وہ تو کہیں گے کہ یہ سورج اچھا نہیں ہے، یہ ہمیں ٹھنڈ لگا دیتا ہے، تو یہ ہمیں گرمی بچا دیتا ہے۔ حالانکہ سورج سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں حکمتیں رکھی ہیں، پھل پکتے ہیں، انرجی ملتی ہے جسموں کو، وٹامن اے اور ڈی سے بھرپور اس کی شعاع ہوتی ہیں۔ اسی طرح دنیا نے سورج سے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا لیا، ہم غافل ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم بس سورج کو یہی سمجھ رہے ہیں کہ سورج گرمی دیتا ہے، اور سورج نہ ہو تو ٹھنڈ رکھ دیتی ہے۔ کی سخن پستست جانی مثنوی، قصہ پیغمبر است و پیروی۔ اگر لوگ کہتے ہیں یہ مثنوی جو ہے نا اس کا قصے بیان کرنے کے علاوہ کام ہی نہیں ہے، یہ بد مذہبوں کا اعتراض ہے۔ یہ جی اہل سنت ہمیشہ قصے ہی بیان کرتے رہتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں قرآن کو پڑھو، قرآن ہی تو قصے بیان کرتا ہے، قرآن کو پڑھو، قرآن ہی تو قصے بیان کر کے ہدایت کر رہا ہے نا۔ اگر آپ کو قصہ نہ سنایا جائے کہ وہ قوم کیوں گمراہ ہوئی اور وہ قوم کیوں دلالت کا شکار ہوئی اور اس قوم کو کیا سزا ملی، تو تمہیں بھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا کتنا جرم ہے۔ نیست ذکر باس اسرار بلند، کہ دوانند اولیاء آسو سمند۔ آپ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ان قرآن میں اسرار اور رموز کا ذکر نہیں ہے، علم معنی کی باتیں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں مولانا کہ لوگ کہتے ہیں اس میں بلند باتیں نہیں ہیں، کہ دوانند اولیاء آنسو سمند۔ فرمایا تو یہ جو تم کہتے ہو بھائی
اس مثنوی میں کوئی حکمت کی باتیں نہیں ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنے اولیاء کرام کیوں یہ پڑھتے ہیں اور اتنی صدیوں سے کیوں پڑھا رہے ہیں اور اتنی صدیوں سے کیوں لوگوں کی روحانیت جلا رہے ہیں اسی مثنوی سے؟ کچھ تو اس میں ہے، یہ علیحدہ بات ہے، ہمیں نہیں ملتا تو ہم کہیں اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک چیز کہ فائدے کا مجھے علم نہیں ہے تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں یہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ تو فضول چیز ہے، اس کا کیا فائدہ، اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اپنا قصور دوسروں پہ ڈالنا کہ یہ انسانی عادت ہے۔ کیوں کتاب اللہ بیامد ہم براں ای چنی تانا زدد آ کافراں۔ فرمایا جب اللہ کا قرآن اترتا تھا نا، کافر بھی یہی کہتے تھے جو آج کل کے جاہل کہتے ہیں، وہ کہتے تھے یہ قرآن جو ہے نا کس سے ہے، اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گھڑ کے لاتے ہیں، یہ کوئی خدا کا کلام نہیں ہے۔ کافر حضور پر یہی اعتراض کرتے تھے، آج جو بے علم لوگ مثنوی پہ اعتراض کرتے ہیں۔ کو دکانے خردفا مشم کند نیست جز امر پسند و ناپسند۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اپنے کم علمی کی وجہ سے وہ الفاظ کو اپنے معنی پہناتے ہیں، جو پسند آئے آ لیا وہ پہنا لیا، جو پسند نہ آیا وہ چھوڑ دیا۔ اگر قرآن کے ہر معنی وہ ہیں جو صاحب قرآن نے مراد لی ہے، جو اللہ نے مراد لی ہے۔ مثنوی کے بھی میں نے وہی مراد ہیں جو مولانا کہتے ہیں جو میں نے مراد لیے ہیں، آپ اپنے نکالے معنی نہ نکالے نا اس سے۔ پھر آپ نے مثالیں دی کہ قرآن میں کیا کیا قصے آئے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے سمجھو والے لوگوں دیکھو قرآن ہمیں قصے سنا کر پچھلے قوموں کا حال بتاتا ہے اور ان کے اعمال سے ہمیں توبہ کرنے کی راہ دکھاتا ہے۔ ذکر نوح و کشتی و طوفان تن، ذکر کنان و سر از خط تافتن۔ فرمایا قرآن پڑھ لو، نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر موجود ہے، اس کے طوفان کا ذکر موجود ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، کنان کا ذکر موجود ہے، ذکر یوسف ذکر زلف برخمش، ذکر یوسف ذکر زلف پرخمش، ذکر یعقوب و زلیخا و کمش۔ قرآن میں حضرت یوسف کا قصہ بھی موجود ہے، یعقوب کا قصہ بھی موجود ہے، قرآن ہی میں حضرت زلیخا اور اس کا غم بھی موجود ہے، ذکر اسماعیل و ذبح و جبرائیل، ذکر قصہ کعبہ و اصحاب فیل۔ کہتے ہیں قرآن پڑھ کے دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے ذبح کیے گئے، اور جبرائیل دمبا لائے، کعبے کا ذکر اور اصحاب فیل کا ذکر بھی تو قرآن میں موجود ہے نا۔ ذکر بلقیس و سلیمان و سبا، ذکر داؤد و زبور و اوریبا۔ قرآن میں حضرت ملکہ بلقیس کا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام اور سبا کی حکومت کا ذکر ہے، داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور کا ذکر ہے، ذکر طالوت و شعیب و صومعو، ذکر یونس ذکر لوط و قومعو۔ اسی قرآن میں طالوت علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور ان کے روزوں کا ذکر ہے، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کی قوموں کا ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں ذکر حمل مریم و نخل و مخاط، ذکر ذکری یا و یحییٰ و ریاض۔ فرمایا اسی قرآن میں حضرت مریم کا حاملہ ہونا، آپ کا بچے پیدا ہونے کی تکلیف ہونا، پھر کھجور کے نیچے جانا، اسی طرح زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا جو ہے نا مشقتوں میں پڑھنا، جیسے قرآن میں موجود ہے۔ ذکر سہل ناکا و تقسیم آب، ذکر ادریس و مناجات و جواب۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر، پانی نکالنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر سے، ذکر ادریس علیہ السلام کا
اس کے حضور مناجات کرنی اور جواب دینا. غرض ہے کہ مولانا روم نے پورے انبیاء کا تذکرہ اپنی کتاب میں کر دیا ہے کہ اگر یہ تذکرہ کرنا اور ایسی باتیں کرنا کم علمی اور کم فہمی کی دلیل ہوتی تو ہمارا خدا کیا یہی قرآن میں باتیں ذکر کرتا؟ قرآن میں باتیں ذکر کرتا. پھر کہتے ہیں حدیث اور قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ظاہر تو آپ کو سمجھا دیا گیا، باطن تو کسی صاحب معرفت کے پاس جاؤ جو تمہیں سمجھائے. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو حضور نے مجھے علم پڑھایا، جو ظاہر تھا وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، میں اس کی حقیقت بیان دوں تو لوگ میرا گلا کاٹ ڈالیں. حدیث میں آتا ہے قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، پھر باطن کا بھی باطن ہے، یہ 7 لغتوں پہ آیا ہے اور ہر لغت کے ساتھ معنی نکالے جا سکتے ہیں. تو قرآن تو ایک سمندر ہے. ہر قوم نے، سائنسدانوں نے اپنی سائنس کے مطابق اس سے موتی چنے، ڈاکٹروں نے ڈاکٹری کے مطابق اس سے موتی چنے، موسمیات کے ماہروں نے موسمیات کے تبدیلی کے مطابق اس سے گوہر اور موتی چنے. جو جس فن کا مالک ہوتا ہے قرآن تو اس کو اسی فن کی جو ہے نا تعلیم دے دیتا ہے. لیکن علم تو ہونا چاہیے. علم اپنے پاس نہ ہو اعتراض قرآن پہ کر دیں، علم اپنے پاس نہ ہو قرآن حدیث پہ اعتراض کر دیں، یہ تو جہالت ہے. حرف قرآن اندر مداں کے ظاہر است، حرف قرآن آرا مداں کے ظاہر است، زیر ظاہر باطن ہم قاہر است. یہی نہ سمجھ کہ صرف یہ قرآن کے جو سامنے موجود ہیں یہ لفظ ہیں، ان کے اندر تو معانی کا ایک سمندر موجود ہے. لیکن یہ بھی نہ سمجھ کہ ظاہر کا پڑھنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے. ظاہر کا پڑھنا بھی فائدہ مند ہے، لیکن اگر تو قرآن کی تفسیر پڑھے گا، تفسیروں میں غوطہ زن ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ قرآن تو اپنے اندر ایک معنی کا سمندر لیے ہوئے ہے. زیر عام باطن یکے بطن دیگر، کھیرا گردد اندر و فکر و نظر. کہ پھر ایک ایک لفظ کی کئی تفسیریں ہیں. اگر تو اس میں غوطہ لگائے تو تو حیران رہ جائے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں لکھوں تو 70 اونٹ بڑھ جائیں. بعض نے 7 لکھے، چلو 7 اونٹ بھر جائیں. بھائی سورۃ فاتحہ تو مختصر سی آیتیں ہیں، الحمد سے لے کر ولدالین تک. یہ 7 آیتوں کی تفسیر آپ کیا لکھتے تھے جو 7 اونٹ بھر جائیں؟ اصل میں حضرت علی تو اپنے علم اور اپنے جانت انا مدینۃ العلم ولی بابوا، وہ تو اپنی استعداد کے مطابق لکھتے ہیں نا. آج بھی آپ تفسیر پڑھیں، تفسیر کبیر پڑھیں، تفسیر روح المعانی پڑھیں، آپ دیکھ کے تو عام آدمی کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی، جبکہ اس کے پڑھنے کے لیے کچھ علوم نہ پڑھا ہوا ہو. اس کا معنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے، یہ کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھ میں یہ قصور ہے، نہ کہ قرآن کے معنی میں کچھ قصور ہے. بطن چارم از بنے خود کس نہ خوی ندید، جز خدائے بے نظیر و بے ندید. کہ قرآن کے اتنے معنی ہیں کہ وہ خدا ہی جانتا ہے کتنے معنی ہیں. ہم تو اتنے جانتے ہیں معرفنا کا تک کا معرفت کا، جتنا خدا نے ہمیں معرفت دی ہے ہم اتنی جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے. تو ز قرآن اے پسر ظاہر مبی، دیو آدم را نبیند غیرتی. کہ اے لڑکے تو صرف قرآن کا ظاہر نہ دیکھ. کیوں؟ اس کی مثال ایسا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا جب اللہ نے فرمایا واسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو. کہ اس کو مٹی تو نظر آئی، آدم علیہ السلام کا مجسمہ تو نظر آیا،
لیکن اس کے اندر جو چیز تھی وہ نہ دیکھ سکا نہ سمجھ سکا۔ فرمایا میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو میں آگ کا پیدا کردہ مٹی کے پیدا کردے کو سجدہ کروں؟ قرآن یہ کہتا ہے۔ اس لیے انکار، اگر اس کو مٹی نظر آ رہی تھی، وہ مٹی کے اندر جو روح تھا وہ تو نہ دیکھ رہا تھا نہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے اندر جو روح ہے وہ تو اللہ نے پھونکا ہے، وہ کتنا بلند ہے وہ اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ حاجبش نبودت سوئے کے گریخت، قد پیش و قد فلک صد نال ریخت۔ باتیں ہیں کہ مولانا بڑی بدی مثالیں دیتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی گدھے کا بچہ ہے نا، گدھے کا بچہ، تو وہ تو گدھے کی رفتار جانتا ہے، گدھے کی رفتار جانتا ہے۔ اسے بتائیں میں گھوڑا اتنا تیز ہوتا ہے، برق رفتار ہوتا ہے، اتنا سفر طے کر لیتا ہے، تو وہ نہیں مانے گا۔ وہ کہے گا مجھ سے تیز ہے کوئی نہیں، تو میں بڑی مشکل سے جو ہے نا صبح سے شام تک بھاگتا ہوں اور مستقل بھی نہیں پہنچ سکتا، سمجھے نا؟ تو جو ہے نا، کیونکہ وہ اپنے پہ قیاس کر رہا ہے۔ آگے جو مولانا مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں جو مینڈک ہوتی ہے نا کنویں کی، وہ کنویں کو جانتی ہے، وہ دریا کو جانتی نہیں ہے۔ آپ نے بڑی مثال دی ہے اور آپ اور میرے سمجھانے کے لیے دی ہے۔ اب ماتے سیلاب آیا نا، ایک خشکی کا مینڈک کنویں میں گر گیا، اندر اس کی ملاقات ہو گئی، وہ جو باہر کا مینڈک تھا نا اندر جو گر گیا، تو کنویں کے مینڈک سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ الیک سلیک، کہاں سے آئے ہو؟ وہاں سے آئے ہو۔ وہ کہاں؟ اس سے تعارف شروع کر دیا۔ وہ بڑی دنیا تھی جہاں سے میں آیا ہوں، اتنا بڑا دریا تھا اور اتنا بڑا جو ہے نا سمندر تھا اور بڑی موج سے میں رہتا تھا، تم کیا یہ جو ہے نا چھوٹی سی دیواروں میں باندھو؟ تو وہ کہتے ہیں اس نے چھلانگ لگائی ایک، اس نے کہا وہ جو باہر والا دریا تھا کیا اتنا تھا؟ اس نے کہا بھائی تمہیں وہ سمجھ نہیں آتا، دیکھا جو نہیں ہے دریا کیا ہوتا ہے، تو تم اگر دوسری چھلانگ لگائی نا تو وہ دوسری دیوار پہ جا پڑا۔ تو اس نے کہا یار یہ مثال نہیں ہے، میں تو مصیبت میں اندر آ گیا ہوں، اب میں کیسے نکلوں گا کہ ساری عمر میں اس قید میں رہوں گا؟ اس نے کہا بے وقوف، دنیا میں اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کہتے جو مینڈک ہوتا ہے نا کنویں کا، وہ دریا کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے دریا دیکھا جو نہیں ہے۔ مولانا کہتے ہیں ہر شخص کی سمجھ ہوتی ہے نا، وہ اس کی خام کے مطابق ہوتی ہے، سمجھے نا؟ تو آپ کہتے ہیں جو میری کتاب ہے نا، یہ جس طرح ایک ظاہر معنی قرآن رکھتا ہے، ایک باطن کے معنی رکھتا ہے، میری کتاب بھی ایک تو شعروں کے معنی رکھتی ہے، اور دوسری جو اس کے اندر ہم نے حقیقت رکھی ہے وہ سمجھو کہ میری کتاب تمہارے روح کو مخاطب ہو رہی ہے اور تمہیں حقیقت کا رستہ دکھا رہی ہے، اور قرآن کے وہ معنی سمجھا رہی ہے جو قرآن کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مولانا روم کی یہ زبان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم سائل یا اللہ اس عشرہ رحمت کا صدقہ ہم پہ نظر رحمت فرما، اور جس طرح تیرا وعدہ ہے کہ میں بے شمار انسانوں کو اس کی تاک راتوں میں بخشتا ہوں، یا اللہ وہ بخشش ہمیں بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔